بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ 26 دسمبر جمعۃ المبارک کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی پنجاب میں لاہور میں دبنگ انٹری ہوئی ہے اور ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ 26 اور 27 دسمبر کو لاہور کا وزٹ کریں گے، تو اس کے بعد 3-4 دن کے اندر اندر پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بلکہ ٹکٹ ہولڈرز کو اور ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، ان کو بھی تنگ کیا گیا اور ان کو بھی خبردار کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ رہنماؤں کو گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اس وزٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی، اس لیے آپ اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ ہل جل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح کی دھمکیاں بھی دی گئیں، اور کچھ ایم این ایز نے تو بتا بھی دیا، کچھ ارکان اسمبلی نے بتا بھی دیا، کچھ رہنماؤں نے بھی بتا دیا کہ جناب بڑی مہربانی آپ ہماری طرف مت آئیے گا، ہم مجبور ہیں۔ اور حماد اظہر صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ادھر وزٹ کرنا تھا لیکن ان کے گھر بھی نہیں جا سکے، کیونکہ حماد اظہر بھی کافی عرصے سے فسطائیت کا شکار ہیں۔ تو بہرحال وہ گئے ہیں، دبنگ انٹری ہوئی ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے وہ ابھی راستے میں تھے کہ فواد چوہدری صاحب نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ ایسی کوئی تلخ بات نہ کریں کہ جس سے مذاکرات کا ماحول خراب ہو۔ تو وہ تو سہیل آفریدی صاحب تو بڑے سافٹ سپوکن ہیں، انہوں نے تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ وزیر اعلیٰ فارم 47 کی جو ہے مریم صاحبہ، ان کی اسپوکس پرسن، انہوں نے البتہ ایک بھرے پروگرام، ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہیں پختون عوام کو جنگلی کہہ دیا، پختون عوام کو منشیات فروش کہہ دیا، پختون عوام کو اسلحہ بردار کہہ دیا، اور اس طریقے سے بلو دا بیلٹ ایسی بیہودہ گفتگو کی گئی کہ جس کے بعد یقیناً ایک قومیت کو، ایک کسی بھی کمیونٹی کو یہ بات کہنا اور ایک صوبے کے عوام کو اس طریقے سے بیہودہ الزامات لگانا اور ان کی تصدیق کرنا، تو یہ واقعتاً زیادتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم 1970 میں اپنا آدھا ملک جو ہے وہ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے بنگالی بھائیوں کا بھی ایسے ہی مذاق اڑایا تھا اور اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا آدھا ملک اور آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک جو ہے، بڑا حصہ وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا شرم کرنی چاہیے، تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر پنجاب میں آ رہا ہے اور اس کا تعلق پختون کمیونٹی سے ہے، پختون قوم سے، تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور۔ پھر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ ان کے آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں ایک پوسٹ کی گئی، ایک طرف مریم صاحبہ کھڑی ہیں اور دوسری طرف سہیل آفریدی کھڑے ہیں، اور پنجاب کو بڑا سرسبز دکھایا گیا ہے اور خیبر پختونخوا کو بڑا ہی دکھایا گیا ہے بیکورڈ۔ تو پھر اگین وہی بات ہے کہ اگر اس تصویر پہ تبصرے شروع ہو گئے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ہے، اور پنجاب کی جو جگتیں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، اور اگر پنجاب کی جگتیں شروع ہو گئیں تو پھر اس کو سنبھالے گا کون؟ تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ٹیم جو ہے اور جو ان کے افسر ہیں یا ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مریم صاحبہ کی کیا خدمت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پہنچے ہیں جناب، اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی خیبر پختونخوا وہ پنجاب گئے، اور اس کے بعد اب انہوں نے ان کی پرتپاک استقبال کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پنجاب کے لاہور کے عوام نے ان کا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک تو اسیران پاکستان تحریک انصاف کوٹ لکھپت میل میں جو قید ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی کا وزٹ کیا، اور لیڈر آف اپوزیشن معین قریشی صاحب ان کے ہوسٹ تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے جانا لبرٹی مارکیٹ کا انہوں نے اناؤنس کیا، تو لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں بند کروا دی گئیں، بتیاں بجھا دی گئیں، اور لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی۔ تو یہ خوف و ہراس ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ جسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، تو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ابھی پہلا دن ہے، اور ابھی صرف ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہے، بلکہ ہلکی پھلکی موسیقی سے بھی پہلے کی صرف تاریں شانیں چیک کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے پنجاب حکومت کا حال، جو کہ بہت ہی تخت لاہور جو ہے وہ حقیقت میں
تختیے لاہور میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اگلی خبر جو ہے جی وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ جناب یو اے ای کے سربراہ وہ آتے ہیں، دورہ کرتے ہیں جی پاکستان کا۔ کہا گیا کہ یو اے ای کے سربراہ جو ہیں وہ اماراتی صدر دورہ کر رہے ہیں، اور پورے اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی 26 دسمبر کی۔ تو کافی اشتیاق تھا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی اشتیاق تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے بڑے معاہدے کر کے جائیں، بہت بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کریں۔ تو ایک دن کی چھٹی کر دی گئی اور تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پہنچے جناب اماراتی صدر، ہمارے مہمان، وہ پہنچے نور خان ایئر بیس پہ، اور وہاں پہ ہی استقبال کیا گیا۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 انہوں نے استقبال کیا، ان کے ساتھ موجود تھے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ سیلوٹ ٹھوکا گیا، اور سیلوٹ کے جواب میں اماراتی صدر، ہمارے مہمان نے، معزز مہمان، انہوں نے بھی واپس سیلوٹ مارا۔ تو یہ ویڈیو جاری کی گئی اور تصویریں جاری کی گئی، اور اس کے بعد نور خان ایئر بیس سے ہی وہ واپس روانہ ہو گئے، اور ان کا قیام توام جو ہے وہ ٹوٹل 2 گھنٹے سے تھا، اور باہر وہ نہیں نکلے۔ اور پھر ایک اور اطلاع دی گئی کہ ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے بیٹے کی ولیمہ تھا، اور بیٹے کی شادی تھی، اور وہ اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ تو مجھے یاد آ گیا اعلیٰ ترین شخصیت سے کہ جنرل باجوہ صاحب کے صاحبزادوں کی شادی، پہلے صاحبزادے کی شادی ہوئی، پھر دوسرے صاحبزادے کی شادی ہوئی، تو اس میں بھی بہت زیادہ مہمانوں نے شرکت کی تھی۔ اس میں بھی یو اے ای سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، قطر سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، سعودی مہمان بھی آئے تھے، تو وہاں پہ بھی اس تقریب میں بھی کافی لوگ شریک ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب اس اعلیٰ ترین شخصیت کا کس کی شادی تھی، کس کے بیٹے کی شادی تھی، یہ میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس میں جو میرے سامنے خبر پڑی ہے، جو خبر جاری کی گئی، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر راولپنڈی پہنچ گئے، اور راولپنڈی کا انہوں نے کہا گیا کیونکہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں اب ہے۔ اور وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اعلامیہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یو اے ای کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، اور شیخ محمد بن زید ال نہیان کے اعزاز میں نور خان ایئر بیس پر باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلح افواج کے چوکو چبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، اور دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ہی وہ واپس روانہ ہو گئے۔ تو یہ ایک مختصر 2 گھنٹے کا تھا جی پروگرام۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، ایک نجی تقریب میں گئے، کسی اعلیٰ ترین شخصیت کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس میں شرکت کے بعد پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک اطلاع ہے کہ واپس یو اے ای چلے گئے، اور دوسری ہے کہ وہ اپنے شکارگاہ رحیم یار خان چلے گئے۔ تو یہ ہے جناب معاملات، کیونکہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، عسکری ہوں اور سیاسی حکمران ہوں، وہ سب کے سب اپنے جو دوست ہیں بیرونی ممالک کے سربراہان، ان سے ذاتی تعلق زیادہ بناتے ہیں، اور قومی جو ملکی سطح پہ جو اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کو، ملک کو کم پہنچتا ہے۔ تو اسی نوعیت کا یہ بھی آج کا بھی یہ وزٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا کچھ صرف انہوں نے ایئرپورٹ کے اندر ہی رہنا تھا، تو پھر یہ ساری ایک دن کی تعطیل اور ٹریفک جیم اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی دلچسپ صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ پھر اس طرح کے مہمان آتے ہیں تو پھر کروڑوں روپے کے وہ تحائف بھی دے کے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تقریبات میں آئیں تو پھر وہ تقریبات میں آتے ہیں تو اپنے منصب کے مطابق پھر تحائف بھی لے کے آتے ہیں۔ اب وہ تحائف جو ہیں پتہ نہیں اب توشہ خانہ میں جاتے ہیں یا پھر براہ راست سنبھال لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں ہے جی، میکنزم طے نہیں ہے۔ بہرحال وہ آئے ہیں جی، تو بہرحال جس صاحب کی بھی اعلیٰ ترین شخصیت کی، جس صاحب کی
بھی شادی تھی، تو ہماری طرف سے بھی ان کو مبارکباد ہو۔ تو بہرحال اگلی بات ہے جی برطانیہ کا معاملہ اور پاکستان کا معاملہ خراب ہو گیا ہے اور تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے، بہت زیادہ کشیدگی آ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کشیدہ ہوں گے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کو برطانوی حکومت نے سنجیدہ لیا ہے، کیونکہ یہ باتیں کچھ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، جو بڑے ممالک ہیں خاص طور پہ وہ یہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ اونچ نیچ کرتے رہیں، لیکن آپ نے ہماری سیکورٹی میئرز جو ہیں اور امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بریچ نہیں کرنا، اور امریکہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ امریکہ، یورپ، جو تگڑے ممالک ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو شہزاد اکبر صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور برطانوی حکومت نے ریاستی سطح پر اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب، ان کی فیملی کو مکمل طور پر یقین دہانی کروائی گئی ہے اور ان کی مکمل طور پر حفاظت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کو سیاسی حملہ ہی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے پولیٹیکل موٹیوز اسی تناظر میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس بات کا، گورنمنٹ کو بھی ہماری کو اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے اب ایک احتجاج ہوا منگل کے روز 4 شہروں میں، لندن اور مانچسٹر، بریڈ فورڈ اور برمنگم، پاکستان کے ہائی کمیشن، پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے، قونصلیٹ خانوں کے سامنے۔ تو وہاں پہ ایک تقریر کو، بریڈ فورڈ کی ایک پروگرام کو جواز بنا کر پاکستان نے جناب احتجاج کیا ہے برطانوی حکومت سے، اور اس میں سیاسی نعرے لگ رہے تھے اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک جو سلسلہ چل نکلا ہے، کیونکہ پاکستان میں فسطائیت عروج پر ہے اور اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انہوں نے ڈرنا بند کر دیا ہے۔ یہ ایک میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، کچھ اوورسیز پاکستانی جو گئے پاکستان تو وہاں پہ ایئرپورٹس پہ ان کو تنگ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے گھر جانے کے بعد ان کو تنگ کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو مستقل دھمکایا جاتا ہے، اور اگر کوئی باہر بیٹھا ہے تو ادھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کریں، ٹویٹ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں، آپ اپنی یوٹیوب کو ڈیلیٹ کریں، فلاں کام کریں، اور اس طریقے کے کام۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو گیا، اس پہ اب پی ٹی آئی یو کے چیپٹر کی جانب سے اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی یو کے چیپٹر کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو قتل کی دھمکیوں پر مبنی وائرل ویڈیو کھلی بغاوت، دہشت گردانہ سوچ اور ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ سیاست نہیں بلکہ ملک دشمن ایجنڈا ہے اور بیرونی سرپرستی میں چلایا جانے والا زہریلا پروپیگنڈا ہے۔ قومی سلامتی کے محافظوں کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم بن گیا ہے، ایسے عناصر کو بے نقاب کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب یہ جو معاملہ ہے جی، اس کو اب پاکستان نے برطانوی حکومت کے سامنے آفیشلی اٹھا لیا ہے، اور وزارت خارجہ نے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر کو ڈیمارش کیا ہے، اور یہ ترجمان دفتر خارجہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم امید کرتے ہیں کہ برطانیہ شر پسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا، اور جان میرٹ کی پاکستان میں عدم موجودگی پر ڈیمارش برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کو جاری کیا گیا، اور برطانیہ شر پسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ یہ اب بات کی جا رہی ہے جناب۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے یہ الزام لگایا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اس کی سرزمین دہشت گردی اور شر پسندی کے لیے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ ظاہر ہے اس کو انہرڈ اور ان نوٹس نہیں چھوڑا جائے گا، اور برطانیہ اس کو سنجیدہ لے رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ برطانیہ پہ پریشر ڈالنے کی ایک کوشش ہے، برطانوی حکومت کو انڈر پریشر کیا جائے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کے معاملے کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا ڈسپلیئر بھی شو کیا ہے، اور جب تک کہ ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ نہیں جاتی تب تک تو وہ خاموش رہیں گے، لیکن جیسے ہی معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ سنجیدہ ہوگا شہزاد اکبر صاحب پہ قاتلانہ حملہ، کیونکہ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے رکن رہ چکے ہیں، بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور
وہ اپنا کام کرتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ صورتحال چل رہی ہے اور ان کو یہاں پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور برطانیہ کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر عالمی سطح پہ کافی ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہا گیا پاکستانی قونصلیٹ بریڈ فورٹ کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج، اور پاکستان نے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو ڈیمارش کیا، اور اس پہ وہی بات ہے کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں ان پہ قاتلانہ ان کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ ایک نامعقول سی بات ہے، اور اس طرح کی بیہودہ الزامات لگانا اور ایسی باتیں کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ ہی گورنمنٹ برطانیہ جو ہے وہ کوئی اتنا اثر لے گی، بجائے اس کے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کہیں زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ خود سرکار کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود کر رہے ہیں، اور کسی اور کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے پرویز رشید صاحب، مریم صاحبہ اور ان سے جڑے ہوئے جو ہمارے دانشور دوست ہیں جو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ہمارے قومی ذرائع ابلاغ پہ اس وقت موجود ہیں، وہی کافی ہیں، کیونکہ پرویز رشید صاحب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا فیلڈ مارشل کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب بھی ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے امریکی شہری داخل نہیں ہو سکتے۔ نائجر نے امریکی شہریوں کے ملک میں داخلے پر مستقل اور مکمل پابندی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ترکیہ اردو کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکی شہری جو ہیں وہ ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے اور معاملہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ سے بھی آگے کی بات ہے تو بہرحال دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، کیونکہ میں بار بار جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام نہیں چل رہا، پاکستان کا نظام مکمل طور پر بک ہو چکا ہے اور پاکستان سٹک ہے، پاکستان مفلوج ہو چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اماراتی صدر آئے اور آ کے چلے گئے، اور نہ ہی پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچا، پاکستانی قوم کو فائدہ پہنچا، کوئی ایگریمنٹ کوئی اس طرح کا، پتہ چلا کہ وہ تو انتہائی نجی دورہ تھا۔ جبکہ دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا نظام نہیں چل رہا اور پاکستان ایک مفلوج ریاست اور مفلوج ملک بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اور اس میں ایک تفصیل دی گئی ہے کہ 2 سال میں 5000 ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ گئے، 5000 ڈاکٹرز صرف 2 سالوں میں چھوڑ گئے، 11000 انجینئرز پاکستان چھوڑ گئے، 13000 اکاؤنٹنٹس پڑھے لکھے پاکستان سے چلے گئے، اور انٹرنیٹ کی بندش سے $1.5 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ یہ محمد عمیر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر بھی ہے، تفصیلی خبر ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان جو پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو کارخانہ دار ہیں، مل اونرز ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ 3 ملین سے زیادہ کی ہے۔ تو صرف گزشتہ 2-3 سالوں میں جب سے یہ سرکار آئی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل، ہمارے ڈیفیکٹو حکمران، وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کوئی ان کی دلچسپی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اماراتی صدر نجی طور پر آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ ہے جناب کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہوئی ہے، اس کو جو بیچا گیا ہے، اب اس میں مزید انکشافات آ رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ عارف حبیب نے انکشاف کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہیں بلا کر کہا کہ آپ پی آئی اے خرید لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے یہ ہوتا ہے کہ عارف حبیب سب سے زیادہ بولی لگاتے ہیں اور پی آئی اے کو خرید لیتے ہیں، اور بعد ازاں فوجی فرٹیلائزر کو عارف حبیب آفر کرتے ہیں کہ وہ حصہ دار بن جائیں، اور اس کے بعد کچھ ہی گھنٹے بعد
फौजी फर्टिलाइजर आरिफ हबीब की दावत कबूल कर लेती है, और उसके बाद फिर अगला मरहला है कि मजीद जो 25% शेयर्स हैं वो भी हो सकता है फौजी फाउंडेशन या फौजी फर्टिलाइजर खरीद ले, और इस तरीके से ये मामला इस तरीके से ये अनफोल्ड होगा आगे जाके, क्योंकि अनफोल्ड तो अब वो ज़माना नहीं है कि उसके लिए मुद्दतों इंतज़ार किया जाए। अब मेरा ख्याल है कि मामला फ़ौरन ही पता चल जाता है। एक और ख़बर, और वो है सिंध से, क्योंकि मोमेंटम बनता जा रहा है, मोमेंटम नीचे नहीं आ रहा, और वो है इस्तिस्ना का मामला। इस्तिस्ना इनके गले की हड्डी बन चुका है, और उलमा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि जय्यद उलमा हैं वो इस बारे में बात कर चुके हैं, और पॉलिटिकल एंटिटीज़ जो हैं वो भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। अब सिंध से भी आवाज़ उठी है, नाहिद खान साहिबा और सफ्तर अब्बासी साहब, उनकी गुफ्तगू सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि ये जो ताहयात इस्तिस्ना है ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, और जनरल साहब को मुअद्दबाना कहूँगी कि मेहरबानी करके आज़ादाना शफाफ इंतखाबात करवाएं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें और हुकूमत, और ये जो इस्तिस्ना का मामला है ये कोई अच्छा नहीं है और इसको वापस कर दें। ये इस्तिस्ना की हकीकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे फैलती जा रही है, और इस पे रिएक्शन भी आता जा रहा है। तो ये तो मामलात हैं जी, और ये हैं खबरें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से होता है, लेकिन फिल वक्त इतना ही कि मैं आपको बता दूं कि हालात अच्छे नहीं हैं जी, और किसी भी सूरत में, और हालात अच्छे ना होने का मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अब बारी है जनाब शरीफैन की, और शरीफैन की बारी कब ख़त्म होती है, कब उनकी विकटें उड़ा दी जाती हैं, ये इंतज़ार कीजिए उसका, और क्योंकि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।